تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو اللہ کو ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کو اللہ نے جو ہے بہترین کا لقب و خطاب دیا ہے ایک کام کی وجہ سے۔ وہ کام کون سا ہے؟ کون سا کام بھائی؟ دعوت والا کام۔ دعوت والا کام کی وجہ سے اس امت کا اللہ نے جو ہے تعریف بیان کیا، تم بہترین امت ہو، لوگوں نے فارسانی کے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ایک بہترین لقب و خطاب مل رہا ہے ایک کام کی وجہ سے۔ ایک کام کی وجہ سے اس امت کا دام لگا ہے۔ کسی کا دام لگتا ہے کام کی وجہ سے۔ وہ کام کون سا بھائی؟ بہت دعوت والا کام۔ ہاں ماشاءاللہ، دعوت والا کام۔ کام کی وجہ سے اس امت کا دام لگا ہے۔ اس وجہ سے جب جنت جانے کی باری آئے گی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ حالانکہ سب سے بعد میں یہ امت آئی ہے، اس کو بعد میں جنت جانا چاہیے، لیکن اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، عمر کے اعتبار سے چھوٹا لیکن کام کے اعتبار سے بڑا۔ ایک کام دیا ہے، اس کام کی وجہ سے جو ہے اللہ نے جو ہے یہ اعزاز دیا ہے، جب جنت جانے کی باری آئے گی سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ جب تک یہ امت جنت میں نہیں چلا جائے اور امت کو جو ہے جنت جانے کی اجازت نہیں ملے گا۔ کہ نبیوں والا کام کا ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک مرد پورے عالم انسانیت کا، ہدایت کا، محنت کا ذمہ دار ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ختم نبوت کے صدقے طفیل میں یہ جو کار نبوت اللہ نے اس امت کو دیا ہے، امت میں عورت، مرد، بچہ سب آ جاتا ہے۔ ایک ایک مرد پورے عالم انسانیت کا، ہدایت کا، محنت کا ذمہ دار ہے۔ ایک ایک عورت بھی پورے عالم انسانیت کا، ہدایت کا، محنت کا ذمہ دار ہے۔ ایک ایک بچہ، بچی، اس کا بھی ذہن بنانا ہے۔ اللہ کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک کام لے کے بھیجا ہے۔ ان کا بھی ذہن بنانا ہے کہ اللہ نے پورے عالم انسانیت کے ہدایت کا، محنت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ہدایت کا بیچ ہے، ہدایت کا بیچ ہے۔ ایک ایک عورت پورے عالم کے ہدایت کے، محنت کا ذمہ دار، انسانیت کی ہدایت کے، محنت کا ذمہ دار۔ ایک ایک مرد پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے، محنت کا ذمہ دار۔ ایک ایک بچہ، بچی، وہ پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے، محنت کا ذمہ دار۔ ایک ایک فقیر کا بھی ذہن بنانا ہے۔ جب تم کو بھوک لگے بندے سے نہیں مانگ، اللہ سے مانگو، اور کہو کہ جو ہے اللہ اس بھوک کے بدلے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں جو ہے آپ پورے عالم انسانیت کو ہدایت دے دیجیے۔ یہ دعوت کی بنیاد پہ جو ہے اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری دیا ہے۔ یہ دعوت کے راستے سے جو ہے میرے محترم بزرگ دوستو، ایمان بنتا ہے، ایمان ترقی کرتا ہے، ایمان ترقی کرتا ہے، ایمان کمال درجے پہنچتا ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کمال درجے پہنچتا ہے۔ ہم جو دین پر چلیں گے، جس دین پر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ دین چلنا جو ہوگا ہمارا دو طاقت کی وجہ سے ہوگا۔ ایک جو ہے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر دین پر چلیں گے ہم، اور دوسرا ماحول کی طاقت سے۔ دعوت کے راستے سے ہے دو چیز پیدا ہوتا ہے، ایک تو ایمان طاقتور بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے ماحول بنتا ہے، ماحول بنتا ہے۔ دو طاقت کی وجہ سے آدمی دین پر چلتا ہے۔ ہر چیز کا چلنے کا الگ الگ طاقت ہے۔ بیل گاڑی کون سی کی طاقت چلتا ہے بھائی؟ ہم بھی سوال کریں گے، کس کی طاقت سے؟ بیل کی طاقت سے۔ ہاں ماشاءاللہ، بیل کی طاقت چلتا ہے۔ موٹر گاڑی پیٹرول ڈیزل کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی دین پر چلے گا، دین پر چلتا ہے ایمان کی طاقت سے اور ماحول کی طاقت سے۔
کہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایمان بھی کمال تک پہنچتا ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے اور ماحول بھی بنتا ہے۔ مکہ میں جو ہے ایمان تو بنا لیکن ماحول نہیں بنا، ماحول نہیں بنا۔ تو دین پر چلنا وہاں مشکل، نماز پڑھنا مشکل، لیکن جب ہجرت کے مدینہ آئے ہیں یہاں ماحول بھی بنا ہے اور جو ہے ایمان بھی بنا ہے۔ مکہ میں تو نماز پڑھنا مشکل، اور مدینہ پاک میں نماز چھوڑنا مشکل۔ منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، منافق کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ کہ دعوت کے راستے سے ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہر ایک 100% نمازی، 100% نماز پڑھنے والے، 100% دین زندہ ہو گیا، ماحول بن گیا، دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ تو میرے محترم سے دعوت کا خاصہ ہے وہ ایمان ہی بناتا ہے اور ماحول بناتا ہے۔ نیت ارادہ کہ انشاءاللہ ہم جو ہے دعوت کے کام کو اپنے مقصد حیات بنائیں گے۔ میں قسمیں کرتا ہوں یہ دعوت والا کام اس امت کا مقصد حیات ہے، اس امت کا اصلی کام ہے، اس امت کا نسلی کام ہے، اس امت کا مقصد حیات ہے، اس امت کی پہلی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو ذمہ داری ملی ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، دعوت کا کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ اجتماع، یہ جوڑ، یہ مشورہ سارا کسا اس لیے ہوتا ہے کہ امت اپنی ذمہ داری پہ آ جائے۔ جیسے صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ اللہ نے ذمہ داری دیا ہے۔ صحابہ نے دعوت کام کو گلے سے لگایا، اللہ نے ان کی ذلت کو عزت سے بدل دیا، ان کے پستی کو بلندی سے بدل دیا، ان کے ناکامی کو اللہ نے کامیابی سے بدل دیا۔ کب بدلا؟ جب دعوت کے کام کو، دعوت کے عظیم الشان کام کو گلے سے لگایا، اس کے لیے قربانیاں دیا ہے، پھر قربانیاں دیا۔ ایمان ایسا بن گیا، ہر ایک کا نعرہ تھا جان دے دیں گے تو ایمان نہیں دیں گے، جان دے دیں گے ایمان نہیں دیں گے۔ یہی تو ایمان ہمارا پونجی ہے، یہی تو ہمارا سماجہ ہے، اسی کو لے کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کو لے کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی کے بدلے تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ ایمان کی قیمت کو سمجھ رہا تھا، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کا قابل قبول نہیں ہے، نہ کسی عمل پر اجر ہے، نہ کسی عمل کا اثرات برکات ظاہر ہوگا، نہ کسی عمل پہ انعام ملے گا۔ میرے محترم سے ایمان جو اس امت کا پونجی اور سرمایہ ہے، ہمارا سب کچھ ایمانی ہے۔ صحابہ نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا، ہر ایک کا بچہ بچی عورت مرد ہر ایک کا نعرہ تھا کہ جان دے دیں گے ایمان نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کی جماعت جو ہے ملک روم میں چل رہی تھی، اس کے بعد سے جو ہے جماعت کو پورا قید کر لیا۔ کیا بھائی؟ قید کر لیا۔ عبداللہ بن حذیفہ کی جماعت، عبداللہ بن حذیفہ کی جماعت جو روم کے بادشاہ کے سامنے امیر صاحب کو لایا گیا۔ امیر صاحب بہت خوبصورت عرب کے نوجوان، صحابی بھی، صحابی کا اولاد بھی، دیکھتے ہی منہ میں پانی بھرایا۔ انہوں نے عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ تم جو ہے ایمان سے پھر جاؤ، اکلوتی شہزادی ہے، شادی کرا دیں گے اور ملک مال تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کیا کرنا تھا بھائی؟ ایمان سے صرف ہٹنا تھا، ایمان کو چھوڑنا تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جو ہے حذیفہ نے کہا
تم ایک ملک مال کی بات کرتے ہو، پورا دنیا کا ملک مال ہمارے قدموں میں ڈال دو گے، بس جھپکنے کے برابر، اتنا دیر کے لیے ہم ایمان سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہی ایمان تو ہمارا پونجی ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، اسی کو لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کے بدلے سے اس دنیا سے 10 گنی بڑھ جنت ملے گی۔